کہ علم کے زیور سے جو آراستہ ہوتا نہیں، علم کے زیور سے جو آراستہ ہوتا نہیں، وہ تو سجدے کر کے بھی حق آشنا ہوتا نہیں۔ علم کے زیور سے جو آراستہ ہوتا نہیں، وہ تو سجدے کر کے بھی حق آشنا ہوتا نہیں۔ علم کی اونچائی سے بڑھتا ہے قد انسان کا، علم کی اونچائی سے بڑھتا ہے قد انسان کا، صرف کہنے سے کسی کا قد بڑا ہوتا نہیں۔ علم کی اونچائی سے بڑھتا ہے قد انسان کا، صرف کہنے سے کسی کا قد بڑا ہوتا نہیں۔ اور کھولو تم اپنی زبان پہچانے جاؤ جس سے تم، کھولو تم اپنی زبان پہچانے جاؤ جس سے تم، ویسے ماتھے پر کسی کے کچھ لکھا ہوتا نہیں، ویسے ماتھے پر کسی کے کچھ لکھا ہوتا نہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر انگلی اٹھانا چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی بات پر انگلی اٹھانا چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی بات پر انگلی اٹھانا چھوڑ دو۔ دودھ کا ویسے تو کوئی بھی دھلا ہوتا نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر انگلی اٹھانا چھوڑ دو۔ دودھ کا ویسے تو کوئی بھی دھلا ہوتا نہیں، دودھ کا ویسے تو کوئی بھی دھلا ہوتا نہیں۔ سلسلے کا آخری شعر، دودھ کا ویسے تو کوئی بھی دھلا ہوتا نہیں، اور آخرت بھی بیچ دی جاتی ہے دنیا کے عوض، آخرت بھی بیچ دی جاتی ہے دنیا کے عوض۔ دھڑکنوں میں دل کی جب خوف خدا ہوتا نہیں، آخرت بھی بیچ دی جاتی ہے، آخرت بھی بیچ دی جاتی ہے دنیا کے عوض۔ دھڑکنوں میں دل کی جب خوف خدا ہوتا نہیں، اور جب تلک قول و عمل میں ہو نہ دانش اتحاد، جب تلک قول و عمل میں ہو نہ دانش اتحاد، کیجئے کچھ بھی نصیحت فائدہ ہوتا نہیں، جب تلک قول و عمل میں ہو نہ دانش اتحاد، کیجئے کچھ بھی نصیحت فائدہ ہوتا نہیں۔ بس ایک مطلب اور 4-5 شعر سماعت فرما لیں، کیونکہ ابھی شاید ایک پیشانی اور بھی ہونی ہے، بہت جلدی۔ ایک بار نعرہ صلوات کا سہارا دیتے ہیں، بہت جلدی۔ بلال بھائی بس ایک مطلب اور 5-6 شعر سماعت فرمائیں، خاص طور سے کہ پہلے وابستہ ہو اہل بیت اور قرآن سے، پہلے وابستہ ہو اہل بیت اور قرآن سے، جس کا دل چاہے بنے مولائی پھر وہ شان سے، پہلے وابستہ ہو اہل بیت اور قرآن سے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ کچھ تو روشن علم اہل بیت سے ہو جائے دل، شعر سماعت فرمائے، خاص طور سے حاضر کر رہا ہوں۔ کچھ تو روشن علم اہل بیت سے ہو جائے دل، بیٹھیے فرش عزا پر سنیے مجلس دھیان سے، کچھ تو روشن علم اہل بیت سے ہو جائے دل، بیٹھیے فرش عزا پر سنیے مجلس دھیان سے۔ تو علم کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، بھاگنا اچھا نہیں ہوتا کسی میدان سے، علم کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، علم کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، بھاگنا اچھا نہیں ہوتا کسی میدان سے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ چاند و سورج دیکھنے کی دل میں ہے خواہش اگر، دوسرا مصرع خاص طور سے، چاند و سورج دیکھنے کی دل میں ہے خواہش اگر، تو 2 قدم باہر نکل کر آئیے دالان سے، چاند و سورج دیکھنے کی دل میں ہے خواہش اگر، 2 قدم باہر نکل کر آئیے دالان سے، 2 قدم باہر نکل کر آئیے دالان سے۔ حق شناسی انکساری گر نہیں تو کچھ نہیں، حق شناسی انکساری گر نہیں تو کچھ نہیں، علم حاصل کر کے آئیں لاکھ ہم ایران سے، حق شناسی انکساری گر نہیں تو کچھ نہیں، حق شناسی انکساری گر نہیں تو کچھ نہیں، علم حاصل کر کے آئیں لاکھ ہم ایران سے، تو کشتی شبیر پر ہو جائیے پہلے سوار،
کشتی شبیر پر ہو جائیے پہلے سوار، شوق سے ٹکرائیے پھر ظلم کے طوفان سے۔ کشتی شبیر پر ہو جائیے پہلے سوار، شوق سے ٹکرائیے پھر ظلم کے طوفان سے۔ اور آخری شعر بلال بھائی خاص طور سے کہ سورہ والعصر پڑھ کر فیصلہ حر نے کیا، سورہ والعصر پڑھ کر فیصلہ حر نے کیا، اس لیے حر بچ گئے عاشور کو نقصان سے۔ سورہ والعصر پڑھ کر، سورہ والعصر پڑھ کر فیصلہ حر نے کیا، 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 اس لیے عاشور کو حر بچ گئے نقصان سے۔ آخری شعر کہ جو صراط مستقیمہ پر ہیں دانش گامزن، جو صراط مستقیمہ پر ہیں دانش گامزن، رہتا ہے خطرہ انہی کو ہر گھڑی شیطان سے۔ جو صراط مستقیمہ پر ہیں دانش گامزن، رہتا ہے خطرہ انہی کو ہر گھڑی شیطان سے۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سرفراز حسین صاحب ابن قاسم حسین صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم صراط اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی سبب ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم
نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بابا کے مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں، مولانا صاحب سے گزارش ہے ادھر تشریف لے آئیں، آپ وہاں تشریف لے آئیں، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا صلی علی محمد۔ ظاہر ہے اہل نظر تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، مہمانان گرامیے فرش عزائے حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ محترم جناب نور فیض آبادی صاحب نے جو تاثراتی نظم پڑھی، ارادہ کچھ اور تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا، مگر ان کی تاثراتی نظم اور آپ کے اشعار ماشاءاللہ، تو میں نے مناسب یہ جانا کہ چند لمحے آپ کی خدمت میں اس بات کی طرف گفتگو کی جائے اور توجہ مرکوز کی جائے کہ آج تمام عالم اسلام کے نام پر ایک ہی شور مچا رہا ہے۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، تو قربانی کے نام پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ اہل نظر ہیں، اپنے بڑوں سے دعائیں چاہتا ہوں، ان کی زندگی کے تجربات ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ قربانی کے نام پر شب خون ہے، قربانی کے نام پر بستیوں کو ویرانے میں بدلنا ہے، قربانی کے نام پر شہروں کو ویران کر دینا ہے، قربانی کے نام پر خانہ خدا میں دھماکہ کرنا ہے، قربانی کے نام پر مانگوں کو اجاڑ دینا ہے، قربانی کے نام پر بچوں کو یتیم بنا دینا ہے۔ تو یہ جو شور قربانی مچاتے ہیں، مجھے صرف ایک جملے کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں، صرف ہمیں نہیں مولا کے ہر عزادار کو ایک سوال کا جواب دے دیں۔ یہ جو شور مچا رہے ہیں، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ کیا حسین کی قربانی کے بعد بھی اسلام کو کسی کی قربانی کی ضرورت ہے؟ اہل نظر ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ادھر تشریف لے آئیے، ادھر تشریف لے
آئیے ادھر تشریف لے آئیں، ایک اور صلوات بھیج دیں باواز بلند۔ کیا حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد بھی اسلام کو کسی کی قربانی کی ضرورت ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے بلکہ بشر کے لیے ضیافت ایمانی ہے کہ اگر بنام دین اس کی زندگی کام آ جائے، بنام مذہب اس کی زندگی کام آ جائے، یہ ضیافت ایمانی ہے، تو شور مچایا جاتا ہے قربانی کا۔ لیکن ذرا ان سے پوچھئے کہ کبھی فلسفہ قربانی کو سمجھے؟ ارے ہم سے نہ سمجھئے کہ ہم نہ سمجھ لوگ ہیں، مگر جو قرآن کافی ہے، کبھی اس قرآن سے پوچھا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ آقا کے چاہنے والوں سے دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ کہ آپ اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، اور اس مجلس میں بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا ضرور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ کبھی قرآن مجید سے وسیم صاحب پوچھا گیا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، مفہوم قربانی کیا ہے، معنی قربانی کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے یا تعویذ بنا کے گلے میں حمائل کرنے کے لیے آیا ہے؟ ان کا یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ میں غور کیوں نہیں کرتے، مجھ میں فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں فلسفہ قربانی تو ہے، مگر ذہن اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ فلسفہ قربانی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی خیال کے تحت ان فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں قرآن متوجہ کر رہا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، عظیم کتاب قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کتاب میں خداوند عالم خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک خواب، ذرا سوچئے، جتنے فرقے ہیں عالم اسلام میں، سب سے پوچھئے کیا قرآن میں زیر زبر کی بھی گنجائش ہے؟ ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی گنجائش سمجھے تو اس کے لیے دین میں گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے، تو جس قرآن میں زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے اس قرآن میں اتنا بڑا خواب بیان کر رہا ہے اللہ۔ خواب بیداری نہیں، خواب تو قرآن جیسی عظیم کتاب میں اس حکیم اور دانائے مطلق کا خواب بیان کرنا بتاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ خواب ہے مگر حقیقت میں ذہنوں کو جگائے گا۔ تو خواب کیا ہے جو اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا خواب کا کمال ہے؟ خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب پوری دنیا دیکھتی ہے، اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے، چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں۔ تو خواب تو ساری دنیا دیکھتی ہے، اور واحد شے ہے خواب جس پر پابندی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، واحد شے ہے خواب جس پر پابندی نہیں ہے۔ مثلا آپ سویرے جانا چاہیں عمرے کو، اللہ کے گھر جا رہے ہیں کہ ساری زمینوں کا خالق وہی ہے، لیکن ایئرپورٹ پر روک لیے جائیں گے اگر ویزا نہیں ہے۔ ان کا بغیر ویزے کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ کے گھر بھی جانا ہے تو ویزا چاہیے۔ لیکن رات کو سوئے، خواب میں صرف مکہ نہیں پوری دنیا گھوم کے آ گئے۔ کیا کسی ملک نے آپ پہ چارج لگایا؟ جب ویزا لیا نہیں تھا تو خواب میں آئے کیوں؟ آئے سبحان اللہ۔ بھائی جب ویزا لیا نہیں تو خواب میں آئے کیوں؟ ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں۔ خواب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عالم خواب میں بشر کسی ملک جا سکتا ہے، کسی سرحد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہائے رے دشمن علی کا مقدر اور ہائے رے بغض علی کتنی خراب شے ہے کہ علی کا دشمن جنت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ صلوات بھیجے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، میں تمہید
زندگی جینے طے کر رہا ہوں، آقا کے چاہنے والے متوجہ ہیں دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ۔ اچھا تو خواب، اس کا مطلب خواب کچھ تو ہے، تو یہ کون سا خواب ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہ صاحب اس خواب کا کمال یہ ہے جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا، جس نے خواب دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس کے لیے دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس نے خواب دیکھا وہ بھی بالا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی بالا، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم۔ تو خواب کس نے دیکھا، کس کے لیے دیکھا، استعارہ کیوں، اشارہ کیوں، کنایا کیوں؟ کھل کے بتائیں کہ خواب دیکھا ابراہیم نے، کس کے لیے دیکھا؟ کہ اسماعیل کے لیے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ خواب یہ دیکھا کہ میں راہ خدا میں، عشق خدا میں، یاد خدا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ ابراہیم جیسا نبی خواب دیکھ رہا ہے، میں راہ خدا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کچھ غور کیا آقا کے چاہنے والوں نے؟ ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ راہ خدا میں پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب یہ دیکھا اپنے بیٹے کو۔ یعنی ابراہیم نے بتا دیا کہ دوسرے کی سنتان کو بچانے کے لیے اپنی سنتان قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے دوسروں کی اولادوں کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسانیت محفوظ ہو جائے، جس کے بعد دل بشر سے خوف و ہراس مٹ جائے، وحشتیں نہ رہ جائیں، اسے کہتے ہیں قربانی۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل ہے کربلا۔ قربانی حسین سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ ظالم کو ظالم سمجھا نہیں جاتا تھا، مگر دلوں میں ڈر اتنا تھا کہ کوئی ظالم کے خلاف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ قربانی حسین کا فیض ہے کہ جس نے دلوں کو اتنی جرأت دی، اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ بشر اب ظلم کے مقابل اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا تو خواب کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کر رہا۔ خواب دیکھا کس نے؟ ابراہیم نے۔ کس کے لیے دیکھا؟ اسماعیل کے لیے۔ قربانی ہے کیا؟ فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ خواب دیکھا۔ میں عالم اسلام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جو ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت مصطفیٰ کے پاس ہے؟ خاص طور سے شعراء ادبا متوجہ ہوں۔ آج قبلہ کوئی تحفہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا ہے؟ ان کا بے شک ہے۔ کیسا تحفہ؟ کیسا تحفہ جسے دل میں بسائے ہیں، جسے سینے سے لگائے ہیں، جسے کلیجے سے چپکائے ہیں۔ تو ایسا کون سا تحفہ ہے؟ کیسا ہی تحفہ ہے اگر اسے قبول نہ کرے تو حج مکمل نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ تحفہ ہے کون سا؟ کا وہی قربانی۔ سبحان اللہ، وہی قربانی، وہی تحفہ ہم کلیجے سے لگائے ہوئے کہ اگر اس پر عمل نہ کریں تو ہمارا حج مکمل نہ ہو۔ تو یہ تحفہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا ہے۔ کہاں؟ تو میں نے کہا مگر شریعت ابراہیمی تو آپ پر ہے نہیں۔ واہ واہ، آپ پر تو شریعت محمدی ہے۔ ان کا چونکہ سرکار نے اس قانون کو رائج رکھا، لہذا ہم اس تحفے کو کلیجے سے لگائے ہوئے، تو خواب ہی کا تو تحفہ ہے۔ ارے جاگتے کا تو تحفہ ہے نہیں خواب کا۔ اس پر اتنا یقین کیوں، اتنا بھروسہ کیوں؟ کہ یاد رکھیے گا نبی سوئے یا جاگے، نبی کا ذہن ہوتا ہے۔
ہائے 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 ہائے، نبی کا ذہن ہوتا ہے، اس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو حیرت ہے، ابراہیم کے ذہن پر سوتے میں شک نہیں ہو سکتا تو محمد کے ذہن پر بخار۔ صلوات بھیجیں بابا۔ آپ جیسے حوصلہ بڑھانے والے ہوں تو ہم جیسے پتھر بھی ہیرا ہو جائیں۔ میری شہزادی آپ حضرات کو جزا دے، میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ نے۔ بھائی ذہن محمد عربی پر کیسا سوال؟ اچھا تو ہے کوئی تحفہ؟ دیکھیے گا میری طرف، مولا حسین علیہ السلام کی ولا کو درمیان میں رکھ کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر قبول فرمائیں گے تو میرے لیے بھی باعث مسرت ہوگی یہ بات۔ کوئی تحفہ ہے خواب ابراہیم کا دیا ہوا؟ وہ کا بے شک کون سا تحفہ؟ کا قربانی تو کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ کا ابراہیم کے خواب کا نہ مانیے، کا نہیں مانیں گے تو حج نہیں ہوگا، اسلام سے نکل جائیں گے۔ مجھے حیرت ہے، ابراہیم کے خواب کا دیا تحفہ یاد ہے، محمد کی بیداری کا تحفہ من کنت مولا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواب کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے حضور، بیداری کا دیا ہوا تحفہ من کنت مولا ہو۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کلیجہ گز بھر کا ہو رہا ہے اس کلمے سے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو میاں جب اسے مانا، اگر راٹھ حویلی میں نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید یہ جملہ نہ کہتا، مگر اپنوں میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میاں یہ تو بتاؤ، جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ ارے بھائی جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے، اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے آپ کی نظم سے ماخوذ ہے گفتگو۔ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں ہے، مگر اسے ماننے کے لیے شاید یہی، اب علماء بیٹھے ہیں، نازک جملہ کہہ رہا ہوں، چپتی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ حج پر کوئی بھی جا سکتا ہے، زیارت پر فقط ہم جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا دے بلند۔ یا اللہم صلی علی۔ اچھا تو حضور اب قربانی کیا ہے؟ قربانی نوجوان بیاض دل پر لکھیں، قرطا سے جہاں پر تحریر کریں، شہرگ حیات میں ثبت کر لیں یہ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو خواب کس نے دیکھا؟ وسیم بھائی، جناب ابراہیم نے۔ اور دیکھا کس کے لیے؟ جناب اسماعیل۔ کیا دیکھا؟ ذبح کروا نہیں رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، کوئی نہ نکلا۔ ارے بیٹے کا خون بہانے جا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی نہ نکلا، بیٹے کا خون بہانے جا رہے ہیں، ارے معاذ اللہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اچھا کیوں؟ کہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، راہ خدا میں
جا رہے تھے، عشق خدا میں جا رہے تھے، عشق مولا میں جا رہے تھے. خواب دیکھا قربانی ہے کیا؟ خواب دیکھا ابراہیم نے راہ خدا میں اپنے دل کے ٹکڑے کو ذبح کر رہا ہوں. اے سرکار ابراہیم یہ بتائیے جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کیجئے گا؟ ابراہیم کہیں گے نبی ہوں صحابی تھوڑی ہوں. ارے خواب ہی تو ہے. علماء بہتر جانتے ہیں کہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم خواب بھی ہے. اگر نبی خواب دیکھے تو یہ بھی بمنزل ہے وحی ہے. تو جو خواب دیکھا ہے کیا اس پر عمل کیجئے گا؟ وہ کہا بے شک. تو ایک گزارش ہے چاہنے والوں کی آپ سے سرکار ابراہیم کا. کیا؟ ہم نے کہا گزارش یہ ہے کہ پھر ایسا کیجئے چپکے سے چھری لیجئے، بیٹے کو ساتھ لیجئے، مینا میں جائیے، باتوں باتوں میں لٹائیے اور اچانک چھری چلا دیجئے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اسماعیل کم سن ہیں، ڈر نہ جائیں. اسماعیل کم سن ہیں، گھبرا نہ جائیں. اسماعیل کم سن ہیں، پریشان نہ ہو جائیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے، اسماعیل کو نہ بتائیے. آواز ابراہیم آئی. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. میری شہزادی جزا دیں آپ لوگوں کو. قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. آج جو بھی ہو رہا ہے دھوکہ ہے. نمازی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، دھماکہ کر دیا گیا، دھوکہ. عزادار جلوسوں میں گئے، دھماکہ کیا گیا، دھوکہ. عزادار فرش عزا پائے، دھماکہ کیا گیا، دھوکہ. ابراہیم کہہ رہے قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. قربانی لا علمی کا نام نہیں ہے. کیا مطلب؟ آواز دی مطلب یہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں دستے ادب جوڑ کے، ضرور میرا دل بڑھائیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ بات یہ ہے کہ راہ خدا میں قربانی دھوکہ یا لا علمی نہیں ہے. پھر کہ راہ خدا میں شرط قربانی ہی یہی ہے. بلکہ نہ جھپکے، شرط قربانی ہی یہی ہے کہ جو قربان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے. راہ خدا میں شرط قربانی ہی یہی ہے کہ جو قربان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے، وہ بھی جانتا ہو جو چھری چلا رہا ہے، وہ بھی جانتا ہو جو چھری چلوا رہا ہے، وہ بھی جانتا ہو جو لے جا رہا ہے، وہ بھی جانتا ہو جو لے جایا جا رہا ہے. دونوں میں انجان کوئی نہ ہو، دونوں جانتے ہو یہ ہے قربانی ورنہ دھوکہ. یاد رہے طول تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. اگر سارے لوگ بول دیں گے تو میرا بھی دل بڑھ جائے گا. طول تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. نبوت کا دعویٰ مینا میں، قربانی دھوکہ نہیں. امامت کی دلیل کربلا میں، قربانی دھوکہ نہیں. نبوت کا دعویٰ مینا میں، قربانی دھوکہ نہیں. امامت کی دلیل کربلا میں، قربانی دھوکہ نہیں. آپ کہیں گے کیسی دلیل؟ اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے ہیں؟ بھئی اگر حسین اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر خود کو گرا دے
یا اگر فرزند رسول اپنے دل کے ٹکڑے کو خود اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکا. دنیا یہ کہہ سکتی ہے 6 مہینے کے بچے کو کیا معلوم باپ کہاں لے جا رہا ہے. لیکن اگر آواز استغاثہ پر شہزادہ خود کو جھولے سے گرا دے تو اب فیض آباد ہے، شہر انیس ہے، جملہ کہہ رہا ہوں. اگر شہزادہ خود کو گرا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا ابراہیم بھی جانتا ہے، کربلا کا اسماعیل. دونوں جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دلیل اول قائم کی، قربانی دھوکہ نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جلادوں جیسی شکلیں لیے ہوئے قربانی کی بات کرتے ہو. واہ واہ سبحان اللہ. جذبہ قربانی چہرے پر نور لاتا ہے، شکلوں پر پھٹکار نہیں برستی. یہ دل کے چھالے ہیں جو اپنوں میں پھوڑ رہا ہوں. اچھا، دلیل اول قربانی دھوکہ نہیں. اگر حسین غریب اپنے بچے کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں قربانی دھوکہ. اگر ششماہا اپنے کو گرائے قربانی دھوکہ نہیں، مجبوری نہیں. دوسری دلیل قائم کر رہا ہوں، میں تو دیکھیے گا آقا کے چاہنے والے. اگر صبح سے لے کے ظہر تک حسین ایک ایک ناصر کو بلا بلا کے کہے حبیب اب تم جاؤ، سعید اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، تو قربانی مجبوری ہے. لیکن ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے مولا اب جانے دو، مولا اب جانے دو، مولا اب جانے دو. اور اب تیسری دلیل ایسی قائم کرنے جا رہا ہوں کہ دعویٰ تو اچھی بات ہے ہی نہیں، مگر بغیر دعوے کے دلیل جو دلوں پر ثبت ہو جائے. دلیل اول قربانی دھوکہ یا مجبوری نہیں. اگر حسین اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں قربانی دھوکہ. اگر بے شیر خود کو گرا دے حضور والا قربانی اختیار. دلیل دوم اگر ایک ایک ناصر کو حسین خود بھیجے قربانی مجبوری. لیکن ہر ناصر آ کے گڑ گڑائے اس کا مطلب قربانی اختیار. تیسری دلیل ایسی قائم کر رہا ہوں، رد ہو سکے تو دنیا رد کرے. بھئی اگر حسین اپنے ناصروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے کہے خبردار مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا تو قربانی مجبوری. لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا دے، اگر چراغ خیمہ بجھا کے کہیں میں نے بیعتیں اٹھا لی، جسے جانا ہو جائے، اور اس کے بعد جب چراغ خیمہ روشن ہو تو سب موجود ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مجبوری کا نام نہیں ہے.
قربانی اختیار کا نام ہے۔ فلسفہ قربانی سمجھنا چاہتے ہو؟ کربلا سے دشمنی کر کے، کربلا سے عداوت ہے تو مفہوم قربانی نہ سمجھ پاؤ گے، اتنا بڑا دماغ نہیں ہے تمہارا۔ اس لیے کہ قربانی کا ترجمہ ہی کربلا ہے۔ قربانی لفظ کا معنی ہی کربلا ہے۔ لغت شعور میں قربانی کا مطلب کربلا لکھا ہے۔ قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے۔ بات میں نے عرض کر دی، آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا، مگر آپ غور فرمائیے، جناب علی اصغر کا پہلا جہاد خود کو جھولے سے گرانا تھا۔ تب دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، ننھے بچے ہر گھر میں ہوں گے، اس لیے کہ بچے گھروں کی زینت ہوتے ہیں۔ وہ گھر کیا جس میں بچوں کی کلکاریاں نہ گونجیں، تو خدا حرب اولاد کو اولاد عطا کرے۔ تو یہ جو گہوارہ ہوتا ہے، گہوارے میں جناب علی دیواریں ہوتی ہیں، کپڑے کی دیوار، لکڑی کی دیوار۔ 6 مہینے کے ہوئے ہیں، اتنے ہی پیاسے ہیں جتنے حسین۔ اتنے ہی پیاسے ہیں جتنے اکبر، اتنے ہی پیاسے ہیں جتنے عباس۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس میں ہلنے کی بھی تاب ہوگی، لیکن ایسے حواس بجا نہیں رہتے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمیاں، اب تو خیر زمانہ ترقی کر گیا ہے، ہر گھر میں اے سی وغیرہ، لیکن آپ سوچئے یہ اس گرمی میں اگر دھوپ میں کوئی مزدوری کرتا ہو تو شام تک اس کا کیا عالم ہوگا پیاس کے مارے۔ حالانکہ شام کو شربت بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا۔ مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو باوجود اس کے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا جو آج 6 مہینے کا ہو رہا ہے، اس میں تو اتنی تاب بھی نہ ہوگی کہ خود کو حرکت دے سکے۔ اب آپ سوچئے کہ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ معصوم کی آواز پر لبیک کہنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اصغر نے کیسے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا، محسوس کیجئے۔ کیسے گہوارے کی دیوار پکڑی ہوگی، پھر کیسے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر کیسے خود کو گہوارے سے گرایا ہوگا۔ یہ پہلا جہاد ہے۔ شہزادے یہ خود کو گہوارے سے کیوں گرا رہے ہیں؟ غور کیا تو سمجھ میں آیا۔ اللہ رے، فقرہ صرف کر رہا ہوں دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ۔ اللہ رے 6 مہینوں میں اصغر کی بالغ نظری کہ قیامت تک آنے والے ہر الزام سے اپنے معصوم باپ کو بچا لے گئے۔ میری شہزادی جزا دیں، میری شہزادی جزا دیں آپ کو۔ آپ نے محسوس کیا، بات کو منزل کی طرف لا رہا ہوں کہ تقریر کو زیادہ طول نہ ہونے پائے۔ اچھا، تو اب قربانی، فلسفہ قربانی کیا ہے؟ خواب دیکھا ابراہیم نے، آئے ابراہیم اسماعیل کو نہ بتائیے، حاجرہ کو بتا دیجئے، ماں ہیں، بڑی ہیں، وہ ان کو بتا دیجئے۔ ہائے وار نبوت،
آواز دی نہیں، اسماعیل کو بتاؤں گا، ہاجرہ کو نہیں بتاؤں گا۔ جسے بتانا چاہیے کہہ رہے ہیں اسے نہیں بتاؤں گا، اسماعیل کو کہہ رہے ہیں بتاؤں گا۔ ہاجرہ ہے، بی بی ہاجرہ اہل نظر ہے۔ بس میں لفظوں کو صرف کر کے گزر جاؤں گا، مجھے یقین ہے دعائیں ضرور بھیجیں گے آپ میری طرف۔ اے ابراہیم، بی بی ہاجرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، مقدس بی بی ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ ارے آپ کا نصیب اچھا ہے، اچھی زوجہ ملی ہیں، شک نہیں کرتی آپ پر۔ وارے راٹھ ویلی، آپ پر شک نہیں کرتی، آپ کا پیچھا نہیں کرتی، آپ کو زہر دینے کی کوششیں نہیں کرتی۔ اور ان کا کمال یہ ہے کہ فقط نبی کی زوجہ ہی نہیں ہے، نبی کی ماں بھی ہیں۔ تو بتا دیجئے ہاجرہ کو کہ نہیں، انہیں نہیں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا، تو یہ 2-2 3-3 4-4 برسوں میں لاکھوں کی تعداد میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کا کیا فلسفہ ہے؟ کہیں نہ کہیں سے کچھ 19-20 تو ہے۔ خیر یہ ایک الگ کا موضوع ہے، علماء اور افاضل اس سلسلے میں بہتر جانتے ہیں، ان کی تحقیقات ہے اس سلسلے میں۔ نہ بتائیے ہاجرہ کو مگر کیجئے گا کیا؟ کہ وہی جو خواب دیکھا ہے۔ آئے بیٹے کو بتایا، اسماعیل نے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے، ڈرے نہیں، روئے نہیں، گھبرائے نہیں، کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزریے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ماں سے کہا اسماعیل کو تیار کرو، خود حجرے میں گئے، تھیلا لیا، چھری اٹھائی، تھیلے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، آگے بڑھے، بیٹے کا بازو پکڑا، گھر سے نکلے، خدا حافظ۔ یہ جو دونوں جا رہے ہیں ان میں کوئی انجان نہیں ہے، کوئی ناواقف نہیں ہے، تاریخ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہم آپ بھی عالم ارواح سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹے جا رہے ہیں، مطلب دیکھیے وہ ہے منی، یہ جا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے جیسے جیسے منی قریب آئے گا پیروں میں کپ کپی ہوگی، ہاتھوں میں تھرتھری ہوگی، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے منزل قربانی قریب آ رہی ہے پیروں کا استحکام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پاؤں نہیں ہے، ستون یقین ہے۔ آئے منی میں لٹایا، چھری نکالی، خدائے حسین کا واسطہ، چھری نکالی، بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی ہے مگر پہلو میں باپ کا دل بھی تو ہے۔ ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ تمام علماء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ یوں تو ہر نبی کا امتحان ہوا، لیکن اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے تھکے نہیں، گھبرائے نہیں، ہمیشہ ایک امتحان سے نکل کے خود ہی فریاد کرتے تھے معبود ایک امتحان اور لے لے، اس سے نکلے، ایک امتحان اور لے لے، اس سے نکلے، ایک امتحان اور لے لے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بار بار امتحان دینے کی جو خواہش تھی ابراہیم کی، سبب یہ تھا ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں۔ پے در پے امتحانات دینے والا ابراہیم
آج جب مینا میں اولاد کا امتحان دینے آیا تو ہاتھ کانپے، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ طول تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا ہے، مگر امتحان ابراہیم کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ علماء فرماتے ہیں ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا استعارہ بنا، اشارہ بنا، کنایا بنا، جیسے ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس آنکھوں پر پٹی باندھنے دے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اکیلا ہے حسین جس سے خدا کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس۔ آدم کہہ رہے ہیں معبود بس، معبود کہہ رہا ہے حسین بس۔ نوح کہہ رہے ہیں معبود بس، معبود کہہ رہا ہے حسین بس۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں معبود بس، معبود کہہ رہا ہے حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ حسین نے آواز دی معبود، اور کہ نہیں میرے حسین نہیں، بس 18 برس کا جگر تو دے چکے حسین، اب نہیں معبود اور نہیں حسین، 32 برس کے بازو تو دے چکے، معبود اور نہیں حسین بس، ارے 6 مہینے کی گردن تو دے چکے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اسماعیل کے گلے پر چھری آئی تو آواز قدرت گونجی ہے کوئی جو اسماعیل کو بچائے۔ حسین آگے بڑھے کہ معبود میں ہوں، کہ حسین وعدہ تو کر رہے ہو بچانے کا، مگر جانتے ہو کیا کیا قربانی دینا پڑے گی؟ حسین نے کہا معبود تو نے ہی دل حسین بنایا ہے، تو جانتا ہے حسین کیا قربانی دے سکتا ہے۔ حسین 32 برس کے بازو کا عباس حاضر ہے، 18 برس کا جگر کا اکبر حاضر ہے، 6 مہینے کا گلا کا اصغر حاضر ہے۔ محضر نامہ تیار ہوتا جا رہا ہے، حسین وعدہ کرتے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے اتنے میں آواز قدرت آئی، حسین زینب کی چادر۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا نوجوانوں، حسین زینب کی چادر۔ نام زینب آتے ہی حسین چپ ہو گئے، ادھر حسین چپ ہوئے، ادھر آواز زینب آئی، برادر وعدہ کر لے زینب اپنی چادر دے دے گی۔ کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ؟ ایسے ہی رونا چاہیے کہ غریب نینوا کا غم ہے، مسافر کربلا کا غم ہے، اس کا غم ہے جس پر رونے والوں کو رونے نہ دیا۔
مرحوم سرفراز صاحب کے بچوں کو کیا تعزیتی جملے ادا کروں؟ اتنا بڑا مجمع مجلس میں آیا ہے مگر کسی نے پڑھ کے مرحوم کے کسی بچے کو تماچا نہ مارا ہوگا، یہ سوچ کے کہ اب تو یتیم ہو گیا، کہ یتیموں کو تماچے نہیں مارے جاتے، ارے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ تو سکینہ بھی تو یتیم تھی، ارے شیور کے تماچے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یا سار اللہ، یا سار اللہ، یا سار اللہ۔ کیا ہے حسین کی غریبی، اور کتنی بے چین رہتی ہے ٹوٹی بھی پسلیوں والی بیوی۔ تڑپ کے ایک آنسو بہا دیجئے، زہرا محشر میں نہ بھولیں گی آپ کو، اپنی ردائے شفاعت کے سائے میں بچا لے جائیں گی۔ ارے ایک آنسو پر جنت دینے والی بی بی، اس کا لال 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے پانی مانگے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک واقعہ پڑھوں گا تاکہ چند آنسو آنکھوں سے نکل جائیں، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ سوگوارو، آپ نے بڑی محبت سے مجھے ایسے کجمج بیان کو سنا۔ اے حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں، اس ذکر کو قبول فرمائیے گا بی بی۔ ہر آنے والے کی جو بھی حاجت ہے اسے پوری فرمائیے گا شہزادی۔ شعراء چونکہ شاعری کا تعلق ہی حس سے ہے، شعراء ذویل احترام متوجہ ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، رونا اس بات کا ہے، انہیں اسیر کیا گیا جن کے گھر میں کنیزوں کو بھی بیٹیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ فقرہ سن لیا آپ نے؟ غلاموں کو بیٹوں کی طرح، کنیزوں کو بیٹیوں کی طرح۔ انہی کنیزوں میں ایک نام ہے، نام سنتے ہی بے قرار ہو جائیں گے آپ، شیریں۔ ہاں مجھے معلوم تھا آپ بے چین ہوں گے۔ شیریں یہ جناب شہربانوں کی کنیزی میں تھیں، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتی تھی، اور مولا حسین بھی بہت چاہتے تھے شیریں کو۔ ایک دن شیریں نے کوئی ایسا کام کیا کہ دل غریب نینوا شاد ہو گیا۔ حسین مظلوم نے شیریں کو بلایا کہ شیریں، تم نے میرا دل خوش کیا، جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ کنیز کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ میں آزاد ہوئی، مگر شیریں خاک پر گر کے لوٹنے لگی۔ مولا ایسی سزا نہ دو، اپنے قدموں سے دور نہ کرو میرے مولا۔ میں پڑھنے میں اپنی جانب سے کوئی کمی نہ کروں گا، بس چند آنسو بہا لیجیے گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ مولا اپنے قدموں سے دور نہ کرو۔ حضرت نے آواز دی، نہیں شیریں جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ شیریں نے امام کی گفتگو میں حکم کا لہجہ محسوس کیا،
یہ منزل اطاعت تھی۔ شیریں خاک سے اٹھی، حضرت کے چہرے کی طرف دیکھا کہ فرزند رسول میری مجال کہ آپ کا حکم نہ مانوں، آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، مگر ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ کہ کیسا وعدہ؟ کا وعدہ کرو ایک دن میرے گھر مہمان بن کے آؤ گے، ایک دن میرے گھر مہمان بن کے آؤ گے۔ حسین نے کچھ دیر سوچا، آواز دی، جا شیری میں نے وعدہ کیا۔ شیری نے کہا مولا ایک وعدہ اور کرو۔ کہ وہ کیا؟ کہ وعدہ کرو اکیلے نہیں آؤ گے، گھر والوں کے ساتھ۔ مولا نے کہا شیری تو پھر ایک وعدہ تو بھی کر، جب میں آؤں گا تو مجھے پہچان لے گی۔ شیری نے کہا مولا اس دن سے پہلے مر جاؤں کہ آپ آئیں اور آپ کو پہچان نہ سکوں۔ مولا نے بنی ہاشم کی مقدرات کو حکم دیا کہ شیریں جاتی ہے، تم سب آؤ شیریں کو تحفے دو۔ سنو، اپنی اپنی جانب سے جو تحفہ دینا چاہو دو، مگر میری جانب سے ہر بی بی ایک چادر ضرور لائے۔ بیویاں آنا شروع ہوئیں، شیریں موجود ہے، جو بی بی آتی ہے کوئی کنگنے ساتھ میں چادر، کوئی بندے ساتھ میں چادر، کوئی گلوبند ساتھ میں چادر۔ تھوڑی ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ شیریں نے چادریں دیکھی، مولا کو دیکھا، مولا ایک کنیز اتنی چادریں۔ امام نے کہا رکھ لے شیریں، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے۔ شیریں کو کیا خبر کہ میرا مولا کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد خود مولا اٹھے، مولا نے بہت نوازا، یہاں تک کہ اونٹوں پر بار ہوا۔ شیریں آئی، کوفے میں ایک بلندی پا گھر بنوانے لگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ایک کنیز کے رہنے کو کتنا بڑا مکان چاہیے؟ وسیم بھائی ایک کمرہ، 2 حجرے، 3 حجرے، مگر شیریں تو قصر بنوا رہی ہے۔ یہ قصر کیوں بنوا رہی ہے؟ جب بننے لگا قصر تو سمجھ میں آیا۔ شیریں نماز فجر کے بعد برقع اوڑھ کے مزدوروں کے پاس آ جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی دیکھو اس حجرے کو قاعدے سے بنانا، کوئی کمی نہ رہ جائے، اسی میں گیسوؤں والا اکبر بیٹھے گا۔ دیکھو اس حجرے کو قاعدے سے بنانا، اسی میں میرا مولا عباس بیٹھے گا۔ دیکھو اسے قاعدے سے بنانا، اسی میں میرا مولا حسین۔ یہ کہتے کہتے آگے بڑھتی تھی، کہتی تھی دیکھو اس حجرے میں روشنی نہ آنے پائے، اس میں میری پردہ شہزادی زینب۔ میری شہزادی آئے گی۔ لیجئے قصر تیار ہو گیا۔ کنیزوں سے کہا پردے آویزہ کرو، بستر لگاؤ، تکیے رکھو، جانے کس پل میرا مہمان آ جائے۔ آراستہ ہو گیا قصر۔ اب شیریں کی زندگی کا معمول یہ ہے مولا کے چاہنے والوں کہ نماز فجر کے بعد برقع اوڑھ لیتی ہیں اور جا کے ایک بلندی پر بیٹھ جاتی ہیں جہاں سے آنے والے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ دن چڑھتا ہے، دوپہر ہوتی ہے، سپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔
شیریں پلٹ آتی ہے مصلے پا، معبود خیر سے لانا. سن رہے ہیں مولا کے عزادار؟ معبود خیر سے لانا. کوفے کی عورتوں کو پتا چلا یہ دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے. آئیں کہ شیریں تجھے کیا ہوا ہے؟ اتنا اچھا قصر بنوایا ہے، دھوپ میں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ شیریں نے کہا تم نہ سمجھو گی، مجھے کسی کا انتظار ہے. کہ کون؟ کا میرا آقا. عورتوں نے کہا کہیں آقا کنیزوں کے گھر آتے ہیں. شیریں نے کہا اب نہ کہنا میرا آقا حسین ہے، دیکھنا ایک دن ضرور آئے گا میرا مولا. سوگوارو وقت گزرتا رہا. ایک دن خبرگیروں نے اطلاع دی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. ایک ایک عورت کو پکڑ پکڑ کے کہتی ہے، دیکھا میں کہتی نہ تھی ضرور آئیں گے. چل پڑے مدینے سے. محرم کا انتظار کرنے والوں، شیریں کی کیفیت محسوس کریں آپ. چل پڑا ہے میرا مولا آئے گا. پھر خبر ہوئی مکے چلے گئے. عورتوں نے کہا وہ تو مکے گئے، کہاں سوچا ہوگا فریضہ حج واجب ہے، پہلے اسے ادا کر لوں پھر شیریں سے ملنے چلوں، دیکھنا حج کے بعد ضرور آئیں گے. حضرت نے حج کو عمرے سے بدلا، چلے سوئے کوفہ. خبرگیروں نے خبر دی حسین آ رہے ہیں جانب کوفہ. اب تو شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. کوفے میں ایک ایک دروازے بجاتی ہے، عورتوں سے کہتی ہے آ رہا ہے میرا مولا، کونین کا مشکل کشا ہے، کوئی حاجت ہوگی آ جانا، اپنے مولا سے کہہ دوں گی. معمول زندگی یہی ہے، نماز فجر کے بعد وہی رستہ، وہی انتظار، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا مگر آنے والے نہ آئے. ایک دن جو شام ہو گئی، مجلس تمام ہے 2 سے 2.5 منٹ میں. ایک دن جو شام ہوئی تو شیریں نے اپنی ایک کنیز کو بلایا، بلا کے پوچھا یہ بتا کوفے سے مکے کا رستہ کتنے دنوں کا ہے؟ کنیز کچھ اور تو نہ کہہ سکی، سر جھکا کے اتنا کہا بی بی بیوں سمجھ لو اب تک آ جانا چاہیے. شیریں چکرا کے گر پڑی. کنیزیں دوڑی، ایک نے ادھر سے بازو سنبھالا، ایک نے ادھر سے بازو سنبھالا. ملکہ شیریں چلی قصر کی جانب. قصر میں قدم رکھے حجرے کی طرف بڑھی کہ جا کے فریاد کرے. ابھی حجرے میں پہلا قدم رکھا تھا کہ پشت سے کنیز کی آواز آئی، ملکہ پلٹ آؤ، ملکہ واپس آ جاؤ. شیریں نے کہا خیر تو ہے؟ کہ ملکہ دروازے پر کچھ سپاہی ہے. ہائے کیسے پڑھوں، پھٹ گیا کلیجہ. دروازے پر کچھ سپاہی ہیں. کہ کیسے سپاہی؟ کہ خود کو حاکم وقت کا کارندہ بتاتے ہیں. کہ کس حال میں ہے؟ کہ ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں پر کٹے ہوئے سر ہیں. شیریں نے اتنا سنا دوڑ کے دروازے پہ آئی، ہلکا سا کواڑ کھولا، باہر کی طرف جھانک کے دیکھا. کہ کون ہو؟ کام حکومت وقت کے کارندے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ کہ شبر قیام چاہتے ہیں. کہ یہ سر کس کے ہیں؟ کیسے پڑھوں، زبان میں چھالے پڑتے ہیں. باغیوں کے سر. تو کہ یہ اکیلے تھے؟ کہ نہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کہ وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ دیکھو رسیوں میں بندھی بیٹھی ہے. شیریں کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. شیریں دوڑی بھی گئی، کیا دیکھا؟ خاک پر رسیوں سے بندھی ہوئی آیتیں، سر جھکائے بیویاں بیٹھی ہیں. شیریں نے غور سے دیکھا کہ اے قیدیو،
یہ قیدیوں ایسا لگتا ہے تمہیں ستایا بہت جاتا ہے. تو یہ قیدیوں رکو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی رات تمہیں ہم اپنے گھر لے چلیں، کیونکہ ہم نے حدیث سنی ہے کہ قیدیوں کی خدمت کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ کہہ کے دوڑی گئی، کہا اگر کہو تو ہم ان قیدیوں کو اپنے گھر لے جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کی شب لے جاؤ. آئی واپس، کہا چلو قیدیوں چلو، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میرے گھر میں رہو گی کوئی ستائے گا نہیں. اٹھو، اسیر خاک سے اٹھے، آگے آگے شیریں، پیچھے پیچھے آیتوں کا کارواں. شیریں گھر میں داخل ہوئی، اسی حجرے میں اسیروں کو لائی جو بی بی زینب کے لیے بنوایا تھا. کب بیٹھو، بیٹھ گئی. شیریں نے ایک ایک بیوی کی طرف دیکھا کہ دیکھو تمہاری حالتیں یہ بتاتی ہیں تمہیں ٹھیک سے کھانا پانی نہیں دیا جاتا، تو رکو میں پہلے پانی لاتی ہوں، پانی پی لو، پھر کھانے کا اہتمام کرتی ہوں، مگر پانی پی کے ایک دعا کر دینا. کہ کیسی دعا؟ کہ میں جس کا انتظار کر رہی ہوں وہ خیر سے آ جائے. میں پانی لے کے آ رہی ہوں. اتنے میں زینب کبریٰ بولی، دیکھ تیری باتیں بتاتی ہیں تو بڑی رحم دل ہے، ورنہ قیدیوں کو اپنے گھر کون لاتا ہے؟ تو ایک گزارش ہے، جیسے یہ احسان کیا کہ اپنے گھر لائی، ایک احسان اور کر دے. کا وہ کیا؟ کہ جب سے میرے گھر والوں کو مارا گیا ہے مجھے کھل کے رونے نہیں دیا گیا. اگر میرے عزیزوں کے کٹے ہوئے سر لا دے تو میں وعدہ کرتی ہوں چپ کے روؤں گی. شیریں نے کہا بی بی گھر ہمارا ہے، رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، رکو ابھی سر لے کے آتی ہوں. آگے بڑھی، کہا اگر ہو سکے تو یہ سر ہمیں دے دو. ظالموں نے کہا لے جا، سویرے ہمیں لوٹا دینا. لیجئے تشت میں کٹے ہوئے سر. شیریں خوشی خوشی دوڑی چلی آ رہی ہے کہ ابھی قیدیوں کے دل خوش ہو جائیں گے، جی بھر کے رو لیں گے. رات بھر لا کے سامنے تشت رکھ دیا. سوگواروں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جلوس میں شبیہ تابوت آتا ہے، 8 محرم کو علم آتا ہے، 9 محرم کو گہوارہ آتا ہے، اسے تو آپ دیکھ نہیں پاتے. علی کی بیٹی نے کٹے ہوئے سر کس دل سے دیکھے ہوں گے؟ لا کے سامنے رکھا. کلو قیدیوں میں سر لے آئی، جتنا جی چاہے رات بھر رو، مگر رک جاؤ پہلے میں پانی لے آؤں. یہ کہہ کے شیریں جو پانی لینے کو چلی، پیچھے سے کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماجا حسین. آوازوں کو نہ دباؤ نوجوانوں، ہائے میرا ماجا حسین. شیریں مڑی کا بی بی خبردار، یہ نام میرے گھر میں لے کے نہ رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے. کیا تمہارے بھائی کا کوئی بھائی نہیں ہے اس کا نام لے کے رو لو؟ میں پانی لے کے آئی، یہ کہہ کے جیسے مڑی کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی حسین. شیریں پھر مڑی، بی بی یہ نام بھی نہ لینا، کہ تمہارے بھائی کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا نام لے کے رو. میں پانی لے کے آئی، جیسے ہی مڑی کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا بابا حسین. اب شیریں سے نہ رہا گیا، شیریں پلٹی، قدموں میں گری. بی بی ماجرا کیا ہے؟ سارے وہی نام لے رہی ہو.
اتنے میں کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، شیریں اپنے آقا کا سلام لے لے، تو نے تو کہا تھا میں پہچان جاؤں گی، میں تیرا آقا حسین تجھ سے وعدہ کیا تھا، مہمان بن کے آ گیا، واہ غربتا واہ مظلوم۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام۔ الہی ہماری عبادت قبول فرما لے، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی حضرت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو بچے تعلیم پا رہے ہیں ان کا مستقبل روشن فرما، مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما، ہم سبھی لوگوں کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔ گزارش سورۃ فاتحہ و سورۃ قل هو اللہ برائے مرحوم و مغفور جناب سرفراز حسین صاحب ابن قاسم حسین صاحب۔